اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین. میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایمان کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور قرآن کو ہم سب کے دلوں کا نور اور دلوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. جیسے ہم قرآن کے پاس آئیں ہمارا دل کھل اٹھے، جیسے پھول کھلتے ہیں، جیسے بہار میں رنگ ہو جاتے ہیں اور خوشبو ہو جاتی ہے، ایسے ہمارے دلوں میں بہار آ جائے اور ہم خوش ہو جائیں. یہ فیلنگ آئے تو پھر مزہ ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت تو ہمیں قرآن کے ذریعے سے ہی ملے گی. چلیں جی دعا پڑھتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے آیہ نمبر 20 اور 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن پھر اگر، فا کا مطلب پھر، ان اگر، حاجو، ہا جیم جیم اس کا روٹ لیٹر ہے، اس کا مطلب ہے وہ جھگڑیں، زیادہ بندے ہیں کا آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حج کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، جیسے آپ حج بھی کرتے ہیں نا، اور جھگڑنے کے لیے بھی حاجہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے. اور جھگڑے میں بھی انسان کسی چیز کا ارادہ ہی کرتا ہے نا، یہ ارادہ کرتا ہے کہ دوسرے کے اوپر غالب آ جائے. تو ارادے کا مطلب ہے نا بیچ میں، اسی لیے حج میں بھی آپ کیا ارادہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کا، اس کو دیکھنے کا، کعبۃ اللہ کو، ٹھیک ہے نا. تو حاجہ کا مطلب کہ وہ جھگڑیں کا آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. فا پھر قل کہہ دیجئے. قاف واو لام اس کا روٹ لیٹر ہے، اور قل امر کا صیغہ ہے، یعنی کمانڈ ہے، کہہ دیجئے. اب دیکھیں اس میں سے واو جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ حرف علت الف واو اور یا جو ہوتے ہیں وہ اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں اگر وہ کسی روٹ لیٹر کا حصہ ہوتے ہیں تو، اور کبھی وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں بالکل. اب یہاں واو تو غائب ہو گیا نا، تو قل کہہ دیجئے اسلمتو میں نے سپرد کیا. سین لام میم اس کا روٹ لیٹر ہے. اسلم یسلمو اسلام کس کو کہتے ہیں سپرد کر دینے کو. تو میں نے سپرد کر دیا، یہ آخر میں جو تو لگی ہے نا اس کا مطلب ہے میں نے، ٹھیک ہے. اگر تا ہو تو تم نے مطلب ہوتا ہے، تا کے اوپر زبر ہو تو. اسلمتا کا مطلب ہے تم نے سپرد کیا، اور اسلم تو کا مطلب ہے میں نے سپرد کیا. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا انعمتو میں نے انعام کیا، اور فضلتو میں نے فضیلت دی، ٹھیک ہے نا. تو اسلم تو میں نے سپرد کیا. وجہیا وجہی چہرہ یا میرا، میں نے اپنا چہرہ، واو جیم ہا اس کا روٹ لیٹر ہے، میں نے اپنا چہرہ سپرد کر دیا للہ اللہ کو. اور کس نے سپرد کیا اپنے چہرے کو؟ من جو کوئی اتبعن عنی جس نے میری پیروی کی.
یہ جو آخر میں نون کے نیچے زیر ہے نا، یہ یا کا پتہ دے رہی ہے، یہاں سے یا ڈراپ ہوئی ہوئی ہے. جس نے میری پیروی کی. اتبع کا مطلب ہوتا ہے، اس کا روٹ لیٹر ہے تابع عین، اور اتبع کا مطلب ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ، آرگنائزڈ وے میں کسی کو کی پیروی کرنا. تو من اتبعن، جنہوں نے میری پیروی کی. اور قل، کیا مطلب ہے قل کا؟ کہہ دیجئے. للذین، ان لوگوں کو. الذین کیا ہوتا ہے؟ جی، اسم موصول ہوتا ہے. اوتو، جو دیے گئے. حمزہ تا یا اس کا روٹ لیٹر ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے. الکتابہ، کاف تابہ اس کا روٹ لیٹر ہے. کتاب کو، جو دیے گئے کتاب کو. والامیین، اور امیوں کو، یعنی یہ حمزہ میم سے ہے. کہتے ہیں ماں کو. تو وہ بندہ جس نے نہ کوئی اسکول اٹینڈ کیا ہو، نہ پڑھا ہو، نہ لکھا ہو، نہ لکھنا جانتا ہو، نہ پڑھنا جانتا ہو، اور اس کی نالج کا سورس صرف اور صرف اس کی ماں ہو، یعنی جو کچھ اس نے لیا اپنی ماں سے لیا، تو پھر اس کو امی کہتے ہیں. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہتے ہیں نا، اس لیے کہ یہ معجزے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھنے دیا تھا. کیونکہ پھر اگر وہ لکھ پڑھ جاتے تو سارے لوگ کہتے ان کو تو لکھنا پڑھنا آتا ہے، انہوں نے کتنی کتابیں پڑھی تھی، تو اس کی وجہ سے اب انہوں نے یہ قرآن بنا لیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امی ہونے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر پیش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ میں 40 سال تک تمہارے پاس رہا ہوں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو اب جب یہ قرآن میرے پہ اتر رہا ہے تو تم اس میں کیوں مجھ پر شک کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو امی کس کو کہتے ہیں؟ ان لیٹرڈ کو. ٹھیک ہے نا، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. اور یہ مشرکین مکہ بہت سارے ایسے تھے جو امی تھے. اسلم تم، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اسلم تم، ٹھیک ہے نا، تم سب نے اسلام قبول کر لیا. سین لام میم اس کا روٹ لیٹر ہے. فین، پھر اگر اسلموا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. فقد، تو تحقیق. اہتدوا، وہ ہدایت پا گئے. ہا دالیا اس کا روٹ لیٹر ہے. اور یہ جو تا ہے یہ کسی باب کی ہے، یا آگے جا کے آپ کو سمجھ آئے گا. تو وہ ہدایت پا گئے. وَإِن، اور اگر تولوا، وہ منہ موڑ گئے. واو لام یا اس کا روٹ لیٹر ہے. فَإِنَّمَا، تو بے شک. انما جو ہے نا یہ کلمہ حصر ہے. حصر کا مطلب ہوتا ہے کسی کے آگے اراؤنڈ گھیرا ڈال لینا. ٹھیک ہے نا، حصار باندھ لینا. اب حصار جیسے آپ کی گھر کی باؤنڈری وال ہے، وہ حصار ہے نا آپ کے گھر کا، تو اس نے سارے گھر کو اپنے اندر لیا ہوا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ جو آگے بات آ رہی ہے کہتا ہے بس یہی سچ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی سچ نہیں، اور اس کو سچی بات کو حصار میں لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آنے والی بات حق ہوتی ہے. فَإِنَّمَا، تو بے شک. عَلَيْكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے. البلاغ، پہنچا دینا. بالام غین اس کا روٹ لیٹر ہے. اور بلاغ کہتے ہیں جو بات کہنا چاہے بندہ وہ پوری پوری پہنچا دے آگے. ٹھیک ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں نا ابلاغ عامہ، ہے نا، تبلیغ بھی کہتے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سیدھی جہاں تک پہنچنی ہے پوری پوری ادھر تک پہنچا دی جائے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بصیر، دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. بالعباد، اپنے بندوں کو. با صاد را، بصیر کا روٹ لیٹر ہے، اور عباد عبد کی جمع ہے، اور عین بادال اس کا روٹ لیٹر ہے. انا، بے شک الذین، وہ لوگ کفروا، یکفرون، جنہوں نے کفر کیا. یہ یا جو ہے نا یہ کس چیز کا ہے بھلا؟ یہ مضارع کا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ پریزنٹ، یا تو یہ پریزنٹ ہوگا اور یا یہ فیوچر ہوگا. تو یکفرون، وہ کفر کرتے ہیں. بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ. آیات کی واحد کیا ہے؟ آیاتن، شاباش. اور روٹ لیٹر کیا ہے؟ حمزہ یا. ویری گڈ. بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو. یقتلون، اور وہ قتل کرتے ہیں. اب یہ یا کس کا شروع میں لگا ہوا ہے؟ وہ کا. ٹھیک ہے، اور آخر میں واو نون کس چیز کا ہے؟ جمع کا. ٹھیک ہے نا، اور بیچ میں کیا رہ گیا؟ روٹ لیٹر قاف تا لام. ٹھیک. اور وہ قتل کرتے ہیں یا وہ قتل کریں گے اس کا مطلب ہوگا، لیکن جملے کی حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ قتل کرتے ہیں. النبیین، نون با حمزہ اس کا روٹ لیٹر ہے، اور النبی اس کی واحد ہے. وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں. بغیر حق،
حق کے بغیر، کسی ریزن کے بغیر، کسی سالڈ چیز کے بغیر، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں الذین ان لوگوں کو، یأمرون حمزہ میم را اس کا روٹ لیٹر ہے، یا شروع میں مضارع کی ہے، واو نون جمع کا ہے، اور وہ حکم دیتے ہیں. اب کہتے ہیں نا اوامر و نواہی، امر و نہیں، ہے نا، تو یأمرون وہ حکم دیتے ہیں بالقسط عدل کا، انصاف کا، من الناس لوگوں کو، قاف سین طا اس کا روٹ لیٹر ہے بالقسط کا، اور ناس کے تو آپ کو پتہ ہے حمزہ نون سین یا، نون سین واو، نہیں نون واو سین، سوری نون واو سین، ٹھیک ہے نا. اور نوس کا مطلب کیا ہے؟ ہلت جلت کرنے والا، حرکت کرنے والا. اور انس کا کیا مطلب ہے؟ محبت کرنے والا. اور نسی کا کیا مطلب ہے؟ بھولنے والا. تو یہ ساری خصوصیات ہیں انسان کی، اور الانسان اس کی واحد ہے. فبشرہم تو خوشخبری دے دو ان کو. بشر کہتے ہیں ہر وہ خبر جس کو سن کر انسان کے چہرے کا رنگ بدل جائے، چاہے وہ اچھی خبر ہو چاہے بری. بشر تو کہتے ہی اسکن کو ہے نا، تو ہماری جو اسکن ہے نا وہ جانوروں کی اسکن سے فرق ہے. اب گائے کے چہرے پہ آپ دیکھ کے نہیں کہہ سکتے آج میری گائے بڑی خوش ہے، مسکرا رہی ہے، اس کے چہرے پہ حشاش بشاش ہے، اور نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا رو رہی ہے کہ دکھی ہے کہ درد میں ہے کہ خوش ہے، نہیں پتہ چلتا. اسے کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجانا، کہ کچھ بھی نہیں سمجھ آتا اس کو، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس کے آگے کچھ بھی کر دیں. لیکن انسان کو اگر آپ کوئی خبر سناتے ہیں، کوئی فکر والی سناتے ہیں، تو اس کے چہرے پہ فکر آ جاتی ہے. آپ دیکھ کے شکل تو بتا سکتے ہیں ٹوڈے یو لک ورڈ، آپ فکر مند نظر آ رہے ہیں، آج آپ بہت فریش نظر آ رہی ہیں، آج آپ دکھی نظر آ رہی ہیں، آج آپ کوئی بیمار سی نظر آ رہی ہیں، ہے نا، کیونکہ ہماری اسکن کے اوپر یہ سارے ایموشنز نظر آتے ہیں، اس لیے ہم کو بشر کہتے ہیں. تو فبشرہم تو بشارت دے دیے ان سب کو، بعذاب سات عذاب کی. اور عذاب کا روٹ لیٹر عین دال با ہے، اور عذب کا مطلب ہوتا ہے مزہ، عذب کا مطلب مزہ ہوتا ہے. تو عذاب وہ پنشمنٹ ہے، وہ سزا ہے جو زندگی کا مزہ چھین لے گی، یعنی کوئی کسی چیز کا ٹیسٹ ہی نہیں رہے گا، مزہ چھین لے گی. تو ان کو خوشخبری دے دیجیے عذاب کی جو کہ کیسا ہے، علیم، حمزہ لام میم علم کہتے ہیں دردناک کو، درد دینے والا، تکلیف دینے والا. ٹھیک، اچھا. اب ایون تو کہ آگے بھی آیت اسی سے ریلیٹڈ ہے. اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، حبطت برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، حبط اس کا روٹ لیٹر ہے، اعمالہم ان کے اعمال، عمل کی جمع اعمال ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں. اور ان دونوں کے روٹ لیٹرز میں آپ کو بتا چکی ہوں، دنیا کا دال نون واو، اور آخرہ کا حمزہ خورا. وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین کوئی مدد کرنے والوں میں سے. یہ جمع سالم ہے ناصرین، آخر میں سے اگر یا نون ہٹائیں گے نا تو پیچھے پورا کا پورا آپ کو سنگولر نظر آ جائے گا، اس لیے اس کو جمع سالم کہتے ہیں کہ اگر یہ توڑتی نہیں ہے سنگولر کو، سنگولر پورا کا پورا پیچھے بیٹھا ہوتا ہے. نون سواترا اس کا روٹ لیٹر ہے. اچھا جی، اب ہم تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. سادی سی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود، نصارہ اور مشرکین کوئی بھی آپ سے توحید کے بارے میں جھگڑے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں جھگڑے، دین اسلام کے بارے میں جھگڑے، تو فقل تو ان سے کہہ دیجئے اسلمتو میں نے تو کیا کر دیا، سپرد کر دیا وجہ اپنے چہرے کو. اب آپ دیکھیے کہ آپ کا چہرہ آپ کی عزت کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا. چہرے میں آنکھ، کان، ناک، زبان، دماغ، یعنی سب چیزیں جو آپ کی باقی باڈی کو کنٹرول کرتی ہیں نا، وہ سب کی سب آپ کے چہرے کے بیچ میں ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ کا باقی سارا جسم اس اوپر ایک گولا جو آپ کے سر کی صورت میں پڑا ہوا ہے نا، اس کی تابع ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو سب سے اوپر رکھا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے پیٹ میں لگا دیا ہے جو آپ کی ایک بازو کے اوپر پڑا ہوتا آپ کا چہرہ، نہیں، سب سے اوپر آپ کے جسم کے اوپر سجا کے اس کو رکھا ہے تاج کی طرح، کیونکہ اس کا کام ہی اچھی طرح سے عقل سے کام لینا ہے
یعنی یہ بڑی شان والی چیز ہے، اور اس کو صرف اور صرف ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکاتے ہیں اور کسی کے آگے نہیں جھکاتے۔ اور جب آپ اپنا چہرہ حوالے کر دیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا دماغ، اپنے سننے کی صلاحیت، اپنے دیکھنے کی صلاحیت، اپنے بولنے کی صلاحیت، اپنے کھانے کی، پینے کی، سونگھنے کی، سوچنے کی، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کے آگے جھکا ہوا ہے، آپ جیسے جیسے حکم دیں گے ویسے ویسے میں یہ کام کروں گی۔ ہاؤ بیوٹیفل اور ہاؤ امیزنگ از دیٹ! کتنا خوبصورت بات ہے نا کہ ہم اپنے چہرے کو اللہ کے آگے بچھا دیتے ہیں، اپنا ماتھا اللہ کے آگے رکھ دیتے ہیں، اور یہ ایکشن ہم کسی کے آگے نہیں کرتے۔ تو اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اب اس میں آپ کی پک اینڈ چوز نہیں ہوگا کہ کوئی چیز آپ کو پسند ہے تو لے لیں، ناپسند ہے تو چھوڑ دیں، کوئی چیز آپ کے لیے مشکل ہے تو چھوڑ دیں اور آسان ہے تو لے لیں، نہیں، پورا کا پورا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب آپ پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں تو اسلام کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنے چہرے کو سپرد کر دیا اللہ کے لیے، اور کس نے سپرد کیا اللہ کے حوالے؟ ومن اتبعنی، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے انہوں نے بھی اللہ کے سپرد کر دیا اپنے چہرے کو۔ یعنی ہم بری ذمہ ہیں تم لوگوں سے، ہم نے تمہارے سامنے دین اسلام کو پیش کیا، تبلیغ کی، تمہیں سارے حقائق بتائے، اللہ کی آیات بتائیں، ہم نے وہ کام کر دیا، اور ہم نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، ہم نے اور کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے۔ تو اب تاکہ وہ سب مایوس ہو جائیں، وہ لوگ جو ان کے سامنے تھے، یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین، سب کچھ مایوس ہو جائیں کہ جو ان کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ چیز تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے پیروکار اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین میں داخل ہو جائیں گے، سو ہوپ لیس ہو جائیں وہ، جیسے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ لو کافرو، نہ میں تمہارے دین کی پیروی کرتا ہوں، نہ تم میرے دین کی، نہ میں تمہارے دین کی، نہ تم میرے، بار بار ایک بات کو ریپیٹ، تاکہ ان کو کلیئر میسج چلا جائے کہ ہم نے ڈیسیژن لے لیا ہے اور ہم اس پہ ثابت قدم ہیں، تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جن کو کتاب دی گئی اور غیر کتاب والے، اہل کتاب اور غیر اہل کتاب، یعنی کتاب والے یہود و نصارہ تھے، اور غیر اہل کتاب کون تھے؟ امیین، مشرکین مکہ، جن کو اہل کتاب جو ہے وہ امی کنسیڈر کرتے تھے، ان پڑھ ان کو کہا کرتے تھے۔ تو ان سب سے کہہ دیجئے اسلم تم، کیا تم اسلام میں آ گئے ہو؟ یعنی اگر تم اسلام میں آ جاؤ گے تو تم محفوظ ہو جاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سزا سے محفوظ ہو جاؤ گے، دنیا کی رسوائی سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جیسے صحابہ آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ جو پرانے ہمارے گناہ تھے ان کا کیا بنے گا، وہ ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو حسنات میں بدل دے گا اور تمہاری نیکیوں کو قائم رکھے گا۔ جو تم نے نیک کام جہالت کے دور میں کیے اور اسلام کے بغیر کیے ان کو اللہ تعالیٰ پریزرو کر لے گا، اور جو تم نے برائیاں کی ان کو معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا، اور ان کے بدلے میں حسنات لکھ دے گا۔ یعنی ایک دم اسلام میں آنے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کتنی خوشخبریاں سی ملنے لگ جاتی ہیں۔ ہماری مسجد میں کبھی وہ شہادہ لیتے ہیں نا، تو ہمارے شیخ ان سے کہتے ہیں آج کے دن تو آپ ہم سب سے بہتر ہو، کیونکہ آپ اس طرح ہو گئے ہو جیسے آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، صاف ستھرے، فطرت کے اوپر کوئی گناہ آپ کے سر پر ہے ہی نہیں، تو آپ ہمارے لیے دعا کرو۔ ہمارے پاس تو کافی سارے گناہ ہیں، لیکن آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک صاف کر دیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ایک نئی زندگی بخشی ہے، تو آپ ہمارے لیے دعا کرو کہ آپ کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی جو اسلام لاتا ہے وہ سلامتی میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر تم نے اسلام قبول کر لیا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے، یعنی اپنا ہی فائدہ، اپنا ہی بھلا کیا، انہوں نے ہدایت کے راستے پر آگے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اور اگر وہ منہ موڑ گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی آپ کو ریگریٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا تھا اور ماننا ان کا کام تھا،
اور توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا کام تھا. آپ صرف اپنا کام کیجئے. اسی لیے میری پیاری بہنوں، جب کوئی آپ سے بحث مباحثہ کرنے لگ جاتا ہے نا، جب کچھ لوگ بہت بدعت کرتے ہیں، انہوں نے دین میں بہت ساری خرافات جو ہے نا وہ فیبریکیٹ کی ہوتی ہیں، اور جب آپ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کو ناموں سے پکارنے لگ جاتے ہیں، آپ یہ ہو، آپ وہ ہو، تو اور آپ کو غصہ آتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارے اوپر تو کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم پہنچا دیتے. نبیوں کو اور پیغمبروں کو بھی باتیں سنائی گئی تھیں، ان کو جادوگر، جھوٹا اور کیا کیا نہیں کہا گیا تھا. تو اگر کسی نے ہمیں دین اسلام کے لیے کچھ کہہ دیا تو ہم کون سی بہت بڑی چیز ہیں. اور ساتھ میں یہ کہ ہم لوگوں کو کنوے تو کر سکتے ہیں میسج، لیکن کنونس نہیں کر سکتے. میری پیاری بہنوں، یہ دل پہ لکھ لیں، ہم کنوے کر سکتے ہیں، کنونس نہیں کر سکتے، کیونکہ کنونس کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے کہ ان کے دل میں اس بات کو بٹھا دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ بصیر بالعباد، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کہیں اپنی اکڑ، اپنی انا میں آ کے حق کو جھٹلا رہے ہیں، اور یا پھر اپنی آپ کو بالکل توڑ پھوڑ کے انہوں نے اللہ کے سامنے رکھ دیا اور جھک گئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو عیسائی وفد آیا تھا نجران کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سوال پوچھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو مسجد نبوی میں اپنی عبادت کرنے کی اجازت دی، ٹھہرایا، ان کی عزت مدارات کی، اور ان کے سارے سوالوں کا بہترین انداز میں جواب دیا. لیکن پھر بھی انہوں نے بات نہیں مانی، حق نہیں نہ تسلیم کیا. تو واللہ بصیر بالعباد، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس وجہ سے دین اسلام سے دور ہے اور کس وجہ سے حق کو قبول نہیں کر رہا. اور ان یہود کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، وہ جھٹلاتے ہیں، وہ یقتلون النبیین بغیر حق، اور انہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا بغیر حق کے. انبیاء اور صالحین کے قتل ناحق کا کام دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے اسلاف نے کیا تھا، یعنی جو پرانے یہود گزر گئے تھے. اور یہ واقعات اتنے مشہور اور معروف تھے کہ کسی کو مجال انکار ہی نہیں تھی، یعنی وہ انکار نہیں کر سکتے تھے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، وہ اتنے زیادہ فیمس ہو چکے تھے. پھر چونکہ دور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی اپنے اسلاف کے کارناموں پر بڑے راضی اور خوش تھے، بڑے فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے اسلاف ایسے اور ایسے، تو قرآن نے ان کو اسی چیز سے مخاطب کیا. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں اپنے 43 پیغمبروں کو صبح ہی صبح قتل کر دیا، اور اپنی دکانوں پہ ایسے جا کے بیٹھ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اور یہ بنی اسرائیل کے علماء اپنی حکومت وقت کے ساتھ مل کر یہ کام کیا کرتے تھے، تاکہ کوئی بھی، کیونکہ پیغمبر ان کو روکتے تھے نا برے کاموں سے، تو ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ہمیں کچھ کہے، اور علماء تو مل جاتے تھے ان کے ساتھ، جیسا وہ فتویٰ چاہتے تھے ویسا دے دیتے تھے، لیکن پیغمبر تو کھڑے ہو جاتے تھے نا. تو انہوں نے 43 پیغمبروں کو قتل کیا ایک ہی دن میں، اور آرام سے اپنی دکانوں پہ بیٹھ گئے. اور جب وہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے وہ سارے احتجاج کے لیے کھڑے ہوئے، تو انہوں نے ان صالحین میں سے 170 جو بڑے لوگ تھے ان کو اسی شام قتل کر دیا، جو ان کو بری حرکتوں سے روکتے تھے اور انصاف کا حکم دیا کرتے تھے. اور ان سب انبیاء کے قتل کرنے کا سبب وہی تھا جو قرآن نے بتایا کہ انبیاء کی اطاعت کرنے سے ان کو اپنی حکومت جانے کا ڈر لگتا تھا، اقتدار جانے کا ڈر لگتا تھا، دنیا چلی جائے گی ہمارے ہاتھ سے اس کا ڈر لگتا تھا. تو انہوں نے اپنی سرداریوں کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی اتھارٹی کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے انبیاء اور صالحین کو قتل کر دینے میں ہی عافیت سمجھی. انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم محفوظ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ یہ تھے تم لوگ. آپ دیکھیں کہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بات کا جواب دیا، جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم تو بنی اسرائیل میں جو پیغمبر آئے تھے ان کو بھی قتل کرتے رہے ہو، تمہیں تو اپنے پیغمبروں کا بھی خیال نہیں تھا، تو اب بھی آ جاتا پیغمبر تو کیا ہو جاتا. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنے پیغمبر کو بھیجے، تمہارے ہاتھ میں تو یہ فیصلے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی تصویر دکھائی کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ تو اپنے انصاف سے بات کرنے والے لوگوں کو مارتے ہیں، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، تو ان کو تو فبشرہم بعذاب علیم، ان کو تو ایسی
خبر سنائیں کہ جس سے ان کی چہرے بگڑ جائیں. ان کو ایسی، یہ خوشخبری ہم کہتے ہیں اس کو، بشارت کو. بشارت ہر وہ چیز ہوتی ہے، ہر وہ خبر ہوتی ہے جس سے انسان کے چہرے پر کا رنگ بدل جائے. تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے. دنیا میں بھی بے عزتی اور ذلت ان کے اوپر ماری گئی، اور آخرت میں بھی ان کو عذاب علیم ملنے جا رہا ہے. اور وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. دنیا میں تو ان کا گٹھ جوڑ ہو سکتا ہے، حکومت کے ساتھ مل کے عالم مل جائیں اور وہ نبیوں کے خلاف کام کریں اور عدل والے انسانوں کے خلاف کام کریں اور ان کو نیچا دکھانے کے لیے ان کے قتل کے اوپر کے در پہ ہو جائیں، لیکن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. قیامت کے دن آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر بے بسی ان کے اوپر چھائی ہوگی. انبیاء کا قتل جو ہے نا وہ بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا یا اچھی بات کہنے والے اور بری بات سے منع کرنے والے کو، یعنی اس کو قتل کیا ہوگا تو ان کا سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا. نیز ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی احادیث سنائیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس قوم پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے جو اللہ کے رسول کو قتل کریں. یہ مسلم کی روایت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری باتیں بتا دی ہیں کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں، تمہارے لیے دردناک عذاب ہے جب تک کہ اسلام قبول نہیں کرتے، پیغمبروں کی عزت نہیں کرتے، ان کی مدد نہیں کرتے. لیکن ان کی طرف سے انکار ہی رہا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی آیات پھر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ تو دعا کریں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کیونکہ میری پیاری بہنوں آج کل یہی ہو رہا ہے. جو بندہ اٹھتا ہے اور حق کی بات کرتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کو خاموش کرا دیا جاتا ہے. کوئی عالم حق کی بات کر رہا ہوتا ہے، سچی بات کر رہا ہوتا ہے، اور وہ باقی علماء جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، مجمع اکٹھے کرنے کے لیے لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، اور ان سب کہانیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں یا اولیاء کرام سے جوڑتے ہیں، اور پھر لوگوں کا مجمع اکٹھا کر کے اپنے لیے پیسے جمع کرتے ہیں اور اپنی ایک جتھا بنائی رکھتے ہیں اور اپنی ایک وہ حاضریاں لگاتے ہیں لوگ ان کے آگے. اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے وہ جھوٹی سچی کہانیاں ملا کے لوگوں کو سناتے ہیں، اور جب کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہو کر علم کی بات کرتا ہے تو یہ اس کے درپے ہو جاتے ہیں اور اس کو مار کے چھوڑتے ہیں. تو ہر وہ بندہ جو اس طرح کے کام کرتا ہے اس کے لیے یہ وعید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ان کی کمر مضبوط کرنے کا سبب بنتے ہیں، جو ان کی تائید کرتے ہیں، جو ان کی مالی اور اخلاقی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو انہی لوگوں میں رکھے جو دین کے مددگار ہوتے ہیں. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.